آج امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ حسن مجتبی سید الاصفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ بطول زہرا، سید الاصفیاء ابن علی شیر خدا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سراپا عزت و عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس لہتے جگر کو لوری دیتے ہوئے فرماتی تھیں کہ اے میرے فرزند، تیری صورت تو میرے باپ یعنی نبی علیہ السلام سے ملتی ہے، تیرے باپ علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تو نہیں ملتی۔ یہی بات بھی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کہی، جس پر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کھل کر ہنسنے لگے۔ فتح الباری اس کا حوالہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے کہ ایک شخص نے یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا، حسن کی سواری کتنی اچھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، کہ ذرا یہ تو دیکھو کہ تم صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یقیناً ایسی سواری کے لیے سوار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ایسے سوار کی سواری بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ گوہر فاطمہ مرکز اتقیاء پسر مرتضی مرجع اصفیاء نور خدا سرور اولیاء حسن مجتبی سید الاصفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ وہ امام حسن جو ہدایت کے سورج ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کی رفعت و بلندی ہیں، اور سراپا جود و کرم صحابت کے بحر کرا ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہر اور موج ہیں، اور صحابت کی روح حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان پر لاکھوں سلام ہو۔ آپ کی صحابت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کر رہا تھا؟ اے اللہ، مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ آپ نے اس کے گھر جا کر اسے 10,000 درہم عطا کر دیے، آپ نے اسے 10,000 درہم دے دیے۔ تو روایت میں ہے کہ ایک سائل نے آ کر آپ کے سامنے اپنی حاجت بیان کی۔ آپ نے حاضن سے فرمایا کہ جتنی بھی رقم ہے وہ لے آؤ۔ حاضن جب وہ ساری کی ساری رقم لے آیا، 50,000 درہم لے کر آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر دیکھو 500 دینار اور پڑے ہیں، جا کر وہ بھی لے آؤ۔ تو آپ نے جب حاضن کو حکم دیا تو حاضن ساری کی ساری رقم لے کر آ گیا، اور آپ نے وہ ساری کی ساری رقم سائل کو عطا کر دی، اور ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، اے سائل، مجھے معاف کر دے، میں کما حق ہوں تیری خدمت نہیں کر سکا۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ آج ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہم اسے جتلاتے رہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارا احسان مارو، تم نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں،
اپنی جیب سے رقم بھی عطا کر رہے ہیں، سائل کے سوال کو پورا بھی کر رہے ہیں، مانگنے والے کو عطا بھی کر رہے ہیں، ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ اے سائل، اے سوال کرنے والے، مجھے معاف کر دے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا، اے سوال کرنے والے کہ میں تجھے عطا نہیں کر سکا، جتنا میرے رب نے مجھے دیا ہے میں نے اتنا عطا کر دیا ہے، اے سوال کرنے والے اتنا عطا کرنے کے باوجود 50,000 درہم بھی عطا کیے، دینار بھی عطا کیے، اتنا عطا کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اے سائل مجھے معاف کر دے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو سامعین ذی وقار کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو جود و صحابی کرتے ہیں کہ آپ صحابت کے بڑے پیکر تھے، صحابت بھی کر رہے ہیں، سائل کو عطا بھی کر رہے ہیں، سوال کرنے والے کے سوال کو پورا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ تو ایک اور واقعہ ہے کہ ایک سائل کو آپ نے جب بہت کچھ عطا کیا تو جب اس نے آپ کے گھر کا فقیرانہ منظر دیکھا تو اس کو ترس آ گیا، اس کو جب یہ خیال آیا کہ ان کے اپنے گھر کے حالات ایسے ہیں، ابھی صرف اس سائل کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اس خیال کو بھانپ لیتے ہیں، ابھی اس کا خیال زبان پر آیا نہیں، خیال زبان پر آنے سے پہلے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اس خیال کو بھانپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سائل، اگر تو نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس فقیرانہ انداز میں رہ رہے ہیں تو آپ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، سارے کا سارا صحن سونے کا ہو گیا اور فرمایا کہ اب ساری رقم لے جاؤ اور جان لو کہ یہ ہماری درویشی اور فقیری یہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں، بلکہ ہم نے اسے خود اختیار کیا ہے، کسی کی طرف سے مجبور نہیں کیا گیا۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ چاہتا تو ساری کی ساری وادیاں سونے کی ہو جاتی، لیکن حضور علیہ السلام نے بھی فقر کو اختیار کیا ہے، تو اسی طرح آگے آپ کے نواسے نے بھی فقر کو اختیار کیا، تو اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل، اے سوال کرنے والے، میں نے تجھے عطا تو کر دیا ہے، تیرے ذہن میں یہ جو خیال آیا ہے اس خیال کو ذہن سے نکال دے کہ ہمارا یہ فقر یہ اضطراری ہے، یہ اضطراری نہیں بلکہ یہ اختیاری ہے، ہم نے خود اس کو اختیار کیا ہوا ہے کہ آج یہ جو انکساری میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ کہ یہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس شہد کی طرح چوسنے کا موقع میسر آیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کو اگر گٹی دی ہے تو اپنے لعاب شریف کی عطا کی ہے۔ یہ ساری عظمتیں سمیٹنے والے علی کے لال ہیں، ان پر لاکھوں سلام ہو۔ تو سامعین ذی وقار آج 28 صفر المظفر ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج اس موقع پر آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی کے جو خوبصورت واقعات ہیں، جس طرح آپ صحابت کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، عبادت و ریاضت کرتے تھے، دین کے لیے قربانی دیتے تھے، امت کی فکر کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، اس سے بھی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔